والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء هو العبادہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور ایک مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو یہ دعا ایسی عبادت ہے کہ اس کے واسطے نہ تو کوئی ٹائم مخصوص ہے، نہ اس کے واسطے کوئی جگہ مخصوص ہے، اور نہ اس کے واسطے کوئی لوگوں کی تعداد مخصوص ہے۔ جب چاہو، جہاں چاہو، جتنا چاہو اللہ کریم جل وعلا کے حضور مانگ لو۔ پروردگار عالم اس بات سے راضی اور خوش ہوتا ہے کہ بندگان خدا اپنے مالک و خالق سے مانگیں، تو جتنا ہم اس سے مانگتے ہیں وہ اتنا خوش ہو کے ہمیں جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس مانگنے کے اندر اخلاص ہو، اس مانگنے کے اندر چاہت ہو، اس مانگنے کے اندر ایک تڑپ اور طلب ہو، تو پروردگار عالم ہاتھ منہ پر پھیرنے سے پہلے گہر مراد عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن سلیقہ اور طریقہ ہونا چاہیے، تو ہمیں اللہ کریم جل وعلا کے حضور مانگنا چاہیے۔ آج ہم در در جو بھٹکتے پھرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے مالک و خالق سے مانگیں کہ جس سے مانگ کے نہ تو عزت نفس مجروح ہوتی ہے، نہ کسی کی عزت پامال ہوتی ہے، نہ کسی کے احوال کا علم ہوتا ہے کہ اس کے کیا احوال ہیں، کیوں مانگ رہا ہے، اور نہ ہمیں کسی ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، نہ ہمارے رازوں سے پردہ اٹھتا ہے۔ ہم رازداری سے مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین رازداری سے عطا فرماتا ہے۔ تو لوگوں سے مانگیں گے تو عیب کھل جائیں گے، پردے اٹھ جائیں گے، احوال سامنے آ جائیں گے۔ تو رب سے مانگو، اس کے پیاروں کا واسطہ اور وسیلہ دے کر مانگو۔ جو کچھ مانگو گے، جتنا مانگو گے صدق دل کے ساتھ، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ جھولیاں بھر کے گہر مراد عطا فرما دے گا۔ تو اس واسطے معزز سامعین ذی وقار، ہمیں اپنے رحمان و رحیم رب سے مانگنا چاہیے۔ اور اگلی بات کہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم مانگتے ہیں، ہمیں ملتا نہیں، ہماری بات اس بارگاہ میں سنی جاتی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری اپنی بے رغبتی اور بے خیالی ہے۔ ہم مانگتے ہیں لیکن ہمارا خیال نہیں ہوتا، ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں اللہ دے گا یا نہیں دے گا، پتہ نہیں وہ ہماری سنے گا یا نہیں سنے گا۔ وہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے۔ یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ دے گا یا نہیں دے گا، یہ یقین رکھ کے مانگو کہ وہ ضرور بر ضرور عطا فرمائے گا۔ جب یہ یقین ہوگا، یہ ہمارا خیال ہوگا، تو پھر جب ہم اس صدق دل کے ساتھ مانگیں گے، وہ ضرور بر ضرور عطا فرمائے گا۔ ہمیں نہیں ملتا تو اس وجہ سے کہ ہم بے خیالی کا شکار ہو جاتے ہیں، بے یقینی کے
دلدل میں پھنس جاتے ہیں، تو اس بارگاہ سے اگر نہیں ملے گا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ یقین اور خیال اور پکا تصور اور خلوص رکھ کے اسے مانگنا چاہیے۔ اور پھر ہوتا ہے کہ ہم مانگتے ہیں، ہمیں نہیں ملتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وہ ہماری اپنی بدعمالیاں بھی ہوتی ہیں، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے بھی ہمیں نہیں ملتا، کہ ہم پہلے اپنے آپ کو ستھرا کر کے تو اس کی بارگاہ میں آئیں، اپنے آپ کو اس لائق تو بنائیں کہ وہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو اس چیز کو بھی ملوج خاطر رکھنا ضروری ہے کہ بدعمالیوں سے اپنے آپ کو ستھرا کیا جائے۔ اور کبھی کبھار ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے مناسب اور بہتر نہیں ہے، اللہ ہمیں عطا نہیں کرتا۔ سادی سی مثال پیش کر دوں، ماں چولہے کے پاس بیٹھی ہو تو ناسمجھ بچہ جب وہ اپنے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا جاتا ہے ماں کے پاس، تو اس کا دل ہوتا ہے کہ میں اس آگ کو پکڑوں۔ بچوں کی یہ فطرت میں چیز، انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے نا، کہ جب وہ عالم بچپن میں ہوتا ہے تو ہر چیز کو پکڑتا ہے اور منہ میں ڈالتا ہے، اور بالخصوص یہ چمکدار چیزیں جو ہوتی ہیں۔ تو ماں چولہے کے پاس بیٹھی ہے، بچہ جاتا ہے کہ میں اس آگ کو پکڑوں اور منہ میں ڈالوں، لیکن ماں اسے روک لیتی ہے، اسے ہٹا دیتی ہے، اسے چٹخ دیتی ہے کہ یہ آگ ہے، اس کے واسطے نامناسب ہے، آگ سے کھیلنا یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اب ماں جانتی ہے کہ اس آگ کو پکڑنا میرے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، بچہ ناسمجھ ہے، کم علم اور کم عقل ہے، وہ نہیں جانتا اور وہ زور دیتا ہے، بار بار جاتا ہے، پلٹ پلٹ کے آتا ہے، ماں کے روکنے کے باوجود وہ پھر بھی زور دے رہا ہے۔ اب ماں جب روکتی ہے، ڈانٹتی ہے، چٹخ دیتی ہے، تو وہ رونے لگ جاتا ہے کہ مجھے پکڑنے کیوں نہیں دیتی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العالمین کی شان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تو اپنے بندوں پر ایک ماں کی ممتا سے کئی گنا زیادہ مہربان ہے، بلکہ 70 ماؤں کی ممتا سے بھی زیادہ وہ اپنی مخلوق پر مہربان ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں چیز مل جائے، لیکن اسے پتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ٹھیک نہیں، میرے بندے کے لیے نامناسب ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے ہم مانگتے رہتے ہیں، وہ روکتا رہتا ہے، عطا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم پر 70 ماؤں کی ممتا سے زیادہ مہربان ہے، لیکن وہ اس کا بدلہ ضرور عطا کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بندے کو انعام و اکرام ملے گا، اجر و ثواب حاصل ہوگا، بندہ کہے گا کہ مالک میں نے یہ عمل نہیں کیے تو یہ کس کا بدلہ ہے؟ پروردگار عالم فرمائے گا دنیا میں جو تو مجھ سے دعائیں مانگتا رہا، شرط ہے کہ وہ جائز دعائیں ہوں، جائز کاموں کے لیے دعا جو انسان مانگتا ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ فلاں فلاں تو دعائیں مانگتا رہا، وہ دنیا میں تیرے حق میں بہتر نہیں تھا، اس لیے میں نے تجھے نہیں دیا، روک لیا، یہ اس کا بدلہ میں نے اجر و ثواب کی صورت میں تجھے انعام و اکرام کی صورت میں آج قیامت کے دن عطا فرمایا ہے۔ تو پھر بندہ عرض کرے گا اور خیال کرے گا اور حسرت سے کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، اور آج مجھے رب کی بارگاہ میں اس قدر انعام و اکرام اور اجر و ثواب کے ساتھ نواز دیا جاتا۔ تو اس واسطے جو ہماری دعائیں دنیا میں رہ کر قبول نہیں ہوتی، تو ان کا نعم البدل کر ہمیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن میں اپنے فضل اور کرم کی صورت میں ضرور برضرور عطا فرماتا ہے۔ اور کبھی کبھار بدعمالیاں ہماری آڑے آ جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت شقیق بلخی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور صوفیاء کی صف میں بہت بڑا نام اور اولیاء کی صف میں بہت بڑا مقام ہے ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ۔ تو آپ بصرہ کے بازار میں سے گزرے تو لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے گرد گھیرا کر لیا، گھیراؤ کر کے کہتے ہیں کہ جناب ہم کتنے وقت سے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعائیں مانگ رہے ہیں، تو پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو، ہماری معروضات کو اپنی بارگاہ کے اندر
شرف مقبولیت کے ساتھ نوازتا نہیں ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ جو دعائیں رب کی بارگاہ کے اندر مستجاب نہیں ہو رہی، اس کی وجہ تمہاری بدعمالیاں ہیں، اور 10 چیزوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اس لیے اب تمہاری دعائیں رب کی بارگاہ کے اندر قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اور وہ باتیں آپ نے بتائیں۔ فرمایا پہلی بات کہ تم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعتراف تو کرتے ہو، لیکن اس کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہو رہے۔ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن اللہ کے جو احکام ہیں ان پہ عمل بھی تو نہیں کرتے۔ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرتے نہیں، جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے بچتے نہیں، احکام خداوندی کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ بعض لوگ تو اس کے ساتھ اوروں کو شریک بھی کرتے ہیں، شرک کے مرتکب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وحدانیت کا اعتراف بھی نہیں کرتے۔ تو اس طرح فرمایا کہ یہ پہلی وجہ کہ اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہو، اس کی وحدانیت کا اعتراف کرتے ہو اور اس کے احکام پہ عمل پیرا نہیں ہوتے ہو۔ تو اس کے احکام پہ عمل کرو، جس چیز کا وہ تقاضا کرتا ہے اسے پورا کرو۔ دوسری بات فرمایا کہ تم شیطان کو اپنا دشمن گردانتے ہو، یہ دعویٰ کرتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن پھر بھی عمل اور کام ایسے کر رہے ہو جو اس کی تابعداری اور فرما برداری کے عین مطابق ہے۔ ہر ایک انسان کو یہ بات درست اور احسن انداز سے پتہ ہے کہ شیطان ہمارا انسانوں کا کھلم کھلا دشمن ہے، اور اللہ کریم نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیشتر مرتبہ اس چیز کی نشاندہی فرمائی کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس سے بچو۔ ہمیں پتہ ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کے باوجود ہمارے جو طور طریقے ہیں، ہمارے جو کام کاج ہیں وہ کیسے ہیں؟ سارے شیطان کی تابعداری والے ہیں، شیطان کی فرما برداری والے ہیں۔ ہم اپنے رحمان و رحیم رب کی تابعداری کے کتنے کام کرتے ہیں، اور شیطان کی تابعداری میں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کتنے کام کرتے ہیں۔ تھوڑی سی غور کریں اور اپنے معمولات پہ ہم نظر ثانی کریں تو ہمیں بڑی خوبصورتی سے پتہ چل جائے گا کہ ہم رحمان کے تابعدار ہیں یا پھر شیطان کے تابعدار ہیں۔ فرمایا تیسری وجہ کہ تم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کا اعلان تو کرتے ہو، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی غلام رسول ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے ہو۔ اگر حضور سے پیار ہے، حضور کا غلام ہونے کا تمہیں دعویٰ ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احکام اور فرامین ہیں اس کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہوئے بھی تو نظر آؤ۔ اس پر تو واقعی بات درست ہے۔ ہم یہ ضرور کہہ لیتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ حضور تو پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے، ہم اس کی پریشانیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور تو مجبور کی مجبوری کو دور کرتے، اور آج ہم مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے میں کوشاں رہتے ہیں۔ اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔ تو حضور کے اسوہ حسنہ پہ عمل کتنا ہو رہا ہے۔ آج ہم نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سر کٹانے کے واسطے تو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن نام رسول پہ مسجد میں آ کے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر یہ ہماری کیسی غلامی ہے
اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں تو پھر حق غلامی بھی ادا کرنا ہوگا، پھر جا کے بات بنے گی۔ فرمایا یہ بدعمالیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، کہ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہو اور عمل کے میدان میں زیرو، کچھ بھی نہیں۔ دعویٰ کرو تو عمل بھی کرو تو پھر وہ دعوے رنگ لاتے ہیں اور اللہ کریم جل وعلا کی مہربانیاں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگلے نمبر پر کہ تم یہ اعتراف کرتے ہو کہ موت برحق ہے، موت آئے گی، کسی کو موت سے فرار نہیں، انکار نہیں، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور میں لوگوں کو یہ کنسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ گھر میں بیٹھیں، ماسک پہنیں، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں تو پھر شاید آپ بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں موت سے کوئی نہیں بچ سکا، نہ کوئی بچ سکتا ہے۔ موت برحق ہے اور یہ ایسی حقیقت مسلمہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں مختلف مکاتیب فکر سے تعلق رکھنے والے اللہ کو ایک سارے نہیں مانتے، حضور کو سارے تسلیم نہیں کرتے، قرآن کو سارے تسلیم نہیں کرتے، لیکن موت ایسی حقیقت مسلمہ ہے کہ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اس سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ ہر ایک موت کا قائل ہے، موت آئے گی، ہر ایک کو آئے گی، لیکن موت سے بچ نہیں سکتا کوئی، چاہے وہ شیشے میں کیوں نہ لگ جائے۔ تو اس لیے موت سے جب بچ نہیں سکتے، موت کو ہم ٹال نہیں سکتے، موت کو ہم اپنی مرضی سے روک نہیں سکتے، تو پھر اس موت کے لیے کچھ تیاری بھی کر لینی چاہیے۔ فرمایا کہ تم موت کو حقیقت مسلمہ جانتے ہو، یہ اعلان اور دعویٰ کرتے ہو کہ موت آئے گی، موت برحق ہے، لیکن اس موت کے لیے تیاری کوئی نہیں کر رہے ہو۔ ہم جانتے ہیں موت آئے گی، آج ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، تھوڑی سی موت کی ہمیں جھلکی نظر آئے تو پھر کس قدر ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ آپ بالخصوص شہروں میں دیکھیں، ماسک چڑھے ہوئے ہیں، گلوز پہنے ہوئے ہیں لوگوں نے، اور جناب بڑے بڑے فاصلے رکھ رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے، کسی کو جناب سینہ لگا کے ملتے نہیں ہیں۔ جی یہ کرونا آ گیا ہے، جی تو اس سے بچنا چاہیے، یہ بڑی موذی مرض ہے، جی یہ موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے، جی فلاں 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 فلاں۔ تو جو دنیا پہلے مری ہے اس کرونے سے پہلے، تو وہ کیا کس طرح مرے ہیں؟ موت کے اسباب اللہ نے منتخب کر دیے ہیں۔ اگر کسی کے لیے کرونا لکھ دیا ہے نا، اگر ہے کرونا اور اس کی موت کرونے سے ہی ہے تو وہ کرونے سے ہی مرے گا، اسے جہاں مرضی آپ لے جائیں۔ تو جب موت کے اسباب اور موت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے تو وہ ہو کر ہی رہے گا۔ موت سے ڈرنے اور بھاگنے کی حاجت نہیں ہے، موت کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنا وقت یہ برباد کرتے ہیں ہم سوچنے پر کہ کیسے بچا جائے، اس وقت کو ہم اللہ کی عبادت میں صرف کریں نا، اللہ کی یاد میں گزاریں، موت کے لیے تیاری کر لیں۔ موت آنی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن اس کے واسطے تیاری کرنی ہے یہ کسی کو نہیں پتہ کہ تیاری بھی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرے معزز سامعین، آج وقت ہے کہ ہم ان چیزوں پہ تھوڑی غور کریں، ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں تھوڑی جگہ دیں اور میدان عمل میں کمر کس کے اتر جائیں، کہیں دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں رونا نہ پڑے، کف افسوس ملتے ہوئے جانا نہ پڑے، ندامت اور شرمندگی اللہ رب العالمین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اٹھانی نہ پڑے۔ تو آج وقت ہے، جب یہ جانتے ہیں کہ موت حقیقت مسلمہ ہے، یہ بھی جان لو کہ وہ آ کے رہے گی، تو اس کے لیے کچھ تیاری کر لی جائے۔
فرمایا کہ یہ تمہاری بدعمالی ہے، موت کے آنے کا تو تم اعتراف کرتے ہو اور اس کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے، تو موت کے لیے تیاری کر لی جائے۔ موت کے واسطے اپنے پاس زیادہ راہ اکٹھا کر لیا جائے تاکہ جب دنیا سے ہم رخصت ہونے لگے تو پھر ہمیں ندامت اور شرمندگی نہ ہو، دنیا سے جاتے ہوئے روتے ہوئے نہ جائیں۔ اور وہ وقت قریب ہے، کوئی معزز سامعین موت کو روک نہیں سکتا، نہ کسی سے رکتی ہے سوائے ان کے جن پہ اللہ مہربانی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملک الموت نے آ کر کہا تھا، تو جب آپ نے تھپڑ بھی مار دیا وہ دوبارہ پلٹ کے آئے، پھر عرض کیا کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ آپ ایسا کریں، بیل کی پیٹھ پر آپ ہاتھ رکھیں تو آپ کے ہاتھ کے نیچے اس کے جتنے بال آئیں گے اتنے سال ہم آپ کی عمر کو، زندگی کو بڑھا دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت نے کہا جی موت، آخر میں موت ہی ہوگی۔ اور اس دنیا میں ہزار ہزار سال لوگ جی کر گئے ہیں، ہزار ہزار سال جینے کے بعد آخر انہیں مرنا پڑا۔ موت اٹل ہے۔ فرمایا جب اتنا عرصہ جینے کے بعد پھر بھی موت ہوگی تو چل پھر میں اب تیار ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ تیاری کر لی جائے تاکہ جب یہ وقت آئے تو پھر ہمیں رسوائی نہ ہو۔ اور اگلی مزید آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کا، داخل ہونے کا ہر ایک دعویٰ کرتا ہے، ہر ایک کی چاہتا ہے مجھے جنت مل جائے، میں جنت میں داخل ہو جاؤں، لیکن جنتیوں والے اعمال ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ جنت میں جانے کا دعویٰ تو ہے، خواہش تو ہے، لیکن اعمال نہیں ہے۔ ہم دکان پہ چلے جائیں، ہمارے پاس ہو 100 روپیہ، ہمیں چیز پسند آ جائے 1000 روپے والی، تو کیا خیال ہے آپ کا دکاندار ہمیں 100 میں وہ 1000 والی شاید دے دے گا؟ جب دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے، وہ کہے گا بھائی اس کی قیمت ہے، قیمت ادا کرو۔ تو جنت کی بھی ایک قیمت ہے، اور وہ قیمت کیا ہے کہ عمل کرو، اللہ رسول کے تابعدار بن جاؤ، تو پھر جا کے جنت ملے گی۔ تو اس قیمت کو ادا کیے بغیر جنت کوئی نہیں حاصل کر سکتا۔ تو ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ جنت ملے اور جنت میں ہمارا بھی داخلہ ہو، لیکن اس کے لیے عمل پاس کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو جنتیوں والے اعمال بھی کرو، اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی کہ جہنم سے بچنے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، رو رو کے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم جہنم سے ہمیں اور اس کے عذاب سے پناہ عطا فرما، لیکن یہ خالی ہماری زبانی کلامی باتیں ہیں۔ عمل کی دنیا میں آئیں تو پھر نل، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، عمل سارے وہی، عمل وہ کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم سیدھے جہنم رسید ہو جائیں۔ الامان والحفیظ۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب جہنم سے بچنے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر عمل بھی وہ کرو کہ جن سے تمہیں جہنم رسید نہ کیا جائے، جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ تو ان چیزوں پر غور کرنا اور فکر کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں کی عیب جوئی میں مشغول و مصروف رہتے ہو اور اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ اپنے کرتوتوں کا عالم کیا ہے۔ لوگوں کی عیب جوئی کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے۔ اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کی دیر ہوتی ہے، اپنے اعمال کی کتاب کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے، وہ جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت انسان خواب غفلت سے بیدار ہو جا، اب وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تو سوائے پچھتاوے کے اور کسی شے کو حاصل ہی نہ کر پائے۔ لیکن کیا ہے، پھر بھی ہم لوگوں پر نکتہ چینیاں کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور اپنے بارے میں فکر نہیں کرتے۔
اپنے بارے میں غور نہیں کرتے، تو اس لیے لوگوں کی عیب جوئی سے زیادہ بہتر اور موضوع یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرنے میں وہ وقت صرف کر دیں۔ اگلی بات حضرت ابراہیم بن آدم علیہ الرحمہ نے فرمائی کہ تم ہمتن گوش، ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہو، ہر وقت اس کی نعمتوں کے ساتھ مستفیض ہوتے ہو، لیکن اس کی بارگاہ کے اندر شکرانہ پیش کرنے کی تمہیں توفیق ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات درست ہے۔ اب بارشیں ہو رہی ہیں، ہم نے بڑی محنت کی ہے جناب، کھیتوں کو تیار کیا ہے، ان میں جناب کھاد وغیرہ بھی ڈالی ہے، اگر فصل ہماری اچھی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ جی کیاں نہ کڑک چگی ہو ویر، بڑی محنت کیتی ہے، کھاداں بائیاں ایل سٹے، بڑے جناب پاپڑ بیلے۔ یہ نہیں کہتے ہم کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن اور یہ وقت دکھایا ہے۔ اللہ مہربانی نہ کرے تو ہم کون ہوتے ہیں کھادوں کے اور اپنے جناب بزور بازو فصل اگانے والے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے والے؟ بارشیں بھی ہوتی رہیں، ہوتا بھی ہے ایسے، ہماری ساری محنت بھی مکمل ہوتی ہے، بارشیں بھی ہوتی رہتی ہیں، پھر بھی قحط پڑ جاتا ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی نعمتوں سے ہر لحظہ ہر لمحہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ کا بڑا فضل ہے جی، اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم پر یہ احسان اور کرم کیا ہے۔ ہم وہاں پھر اپنی جناب مردانگی کے جوڑ دکھانے لگ جاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں شکرانہ پیش نہیں کرتے۔ تھوڑا ہو زیادہ ہو یا نہ ہو، اس کی بارگاہ کے اندر شکر اور صبر کرنا چاہیے۔ بندگان خدا کا یہی تو وتیرہ ہے کہ جب وہ عطا کرتا ہے اس کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں، جب وہ واپس لے لیتا ہے اپنی عطاؤں میں سے اس کی بارگاہ میں صبر کرتے ہیں۔ پروردگار عالم پھر ان شکر اور صبر کرنے والوں کو دارین کے اندر عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بندگان خدا کا وتیرہ ہے جو آج ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ اور اگلی اور آخری بات آپ نے ارشاد فرمایا لوگو، ہر روز تم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو حوالہ زمین کرتے ہو، یعنی اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو، لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، فکر حاصل نہیں کرتے کہ یہ مر گیا تو ہم دنیا میں کبھی رہ نہیں پائیں گے۔ بڑے بڑے جوان بھی مرتے ہیں، بڑے بڑے حسین و جمیل خوبصورت بھی مرتے ہیں، بڑے بڑے مال و زر کے مالک بھی مرتے ہیں، اور بڑے بڑے اختیار و اقتدار والے بھی مرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عبرت حاصل کرو، فکر حاصل کرو۔ یہ پیسے والے، حسن والے، اختیار والے، زور والے سارے مر گئے، ہم کیا چیز ہیں؟ ہم نے بھی مر جانا ہے۔ تو اپنے پیاروں کو جب حوالہ زمین کرتے ہو تو عبرت حاصل کیا کرو۔ آج ہم کسی کو قبر میں اتار رہے ہیں، کل ہمیں کوئی اتار رہا ہوگا۔ آج یہ وقت اس پہ ہے تو کل ہم پہ بھی آئے گا۔ فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اس وجہ سے تمہاری دعائیں اللہ رب العالمین کے حضور قبول نہیں ہو رہی۔ تو جو معزز سامعین اچھی سوچ رکھتا ہے اور جو میں نے بتایا غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح جانے اور اس پہ غور کرے، تو پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جھکنے کی دیر ہے۔ ہمیں تو اس کی بارگاہ میں آنے میں دیر لگتی ہے، اس کریم ذات کو عطا کرنے میں دیر لگتی نہیں۔ ہمیں تو اس کی بارگاہ میں مانگنے میں تاخیر ہوتی ہے، اسے عطا کرنے میں تاخیر نہیں۔ تو جب صدق کے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ انسان اس کی بارگاہ کے اندر جھک جاتا ہے اور پھر اس سے مانگتا ہے، تو پروردگار عالم پھر اس کے ہاتھ منہ پہ پھرنے سے پہلے گور مراد عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم تو بھکاری اگر طریقے سے نہ مانگے تو اسے نہیں دیتے۔ تو جب ہم جیسے گنہگار
اور کنگلے جن کے پاس کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے اللہ کی عطا ہے، تو ہم کسی بیکاری کو نہیں دیتے جب تک وہ مانگنے کے تقاضوں کو پورا نہ کرے۔ تو جب ہم اس رب سے مانگیں اور مانگنے کے تقاضوں کو پورا نہ کرے تو پھر وہاں سے ہمیں کیسے ملے گا؟ تو جو تقاضے ہیں مانگنے کے ان کو پورا کر کے مانگیں تو پھر مجھے بتائیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ تو دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی بارگاہ کے اندر زیادہ سے زیادہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ کا محتاج رکھے، کسی غیر کا محتاج نہ فرمائے، اور پروردگار عالم تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔